شیر تیر یا عقاب آزاد کشمیر میں کون مارے گا میدان؟ پہلے مرحلے میں میرپور ڈویژن میں کون لے جائے گا بازی؟ فیصلے کی گھڑی آ گئی۔ میرپور، بھیمبر اور کوٹلی میں آج 13 نشستوں پر پولنگ ہوگی۔ 6 لاکھ سے زائد افراد ووٹ ڈالیں گے۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور آئی پی پی میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ مختلف جماعتوں اور آزاد حیثیت میں 296 امیدوار مد مقابل۔ سخت سیکیورٹی میں انتخابی سامان کی ترسیل مکمل۔ 2452 پولنگ اسٹیشنز میں سے 478 انتہائی حساس اور 3083 حساس قرار دیے گئے۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی کے کڑے انتظامات۔ آج میرپور ڈویژن میں عام تعطیل۔ چیف الیکشن کمشنر کی میرپور ڈویژن کے عوام سے انتخابات میں بھرپور شرکت کی اپیل۔ انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ کوٹلی میں 2 پریزائڈنگ افسران پولنگ اسٹیشن پہنچنے کے بجائے نجی رہائش گاہ چلے گئے۔ الیکشن کمیشن کا فوری ایکشن۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق دونوں پریزائڈنگ افسران کو معطل کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ پولنگ بیگز فوری تحویل میں لے لیے۔ نئے پریزائڈنگ افسران تعینات پولنگ اسٹیشنز پر روانہ کر دیے گئے۔ ترجمان کا کہنا ہے پولنگ کا عمل شفاف، غیر جانبدار اور بلا تعطل جاری رکھا جائے گا۔ انتخابی عملے میں غفلت یا بے ضابطگی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ نواز شریف کے وار پر بلاول بھٹو کا انہی کے لہجے میں جوابی وار۔ کہا میاں صاحب برا نہ مانے، کشمور ہو یا کشمیر کوئی بھی اپنے حق پر کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دے گا۔ میرپور ہو یا میرپور خاص، عوام اپنے حقوق کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کشمیری عوام اپنے مستقبل کا اختیار نہ کسی دوسرے شہر کو دیں گے نہ کسی دوسرے صوبے کو۔ جس طرح کشمور، میرپور اور میرپور خاص میں نون لیگ کا صفایا ہوا، آئندہ الیکشن میں بھی عوام وہی کریں گے۔ میرپور خاص کی طرح میرپور کے عوام بھی تیر سے شیر کا شکار کریں گے۔ کشمیر میں نون لیگ کی حکومت آئے گی۔ لیگی قیادت حقیقی معنوں میں عوامی امنگوں کی ترجمان ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا راولپنڈی میں ریلی سے خطاب۔ کہا عوام کی خدمت کے لیے نیت اور محنت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ شہباز شریف آزاد کشمیر کی فلاح کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ مریم نواز نے 2 سالوں میں 2 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کر دیے۔ سیاسی مخالفین پنجاب کی سڑکوں اور منصوبوں پر تنقید کرتے ہیں۔ چیخیں مت ماریں، اپنے صوبے میں ستھرا پنجاب جیسا منصوبہ دکھائیں۔ پاکستان اور قطر امریکہ ایران کے درمیان ثالثی کے لیے ایک بار پھر متحرک، جنگ روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ واشنگٹن اور تہران دوبارہ مذاکرات کے لیے تیار۔ پاکستان کو پیغام میں مذاکرات جاری رکھنے پر آمادگی کا اظہار۔ ہر میڈیا کا دعویٰ رپورٹ کیا۔ دونوں ممالک نے مذاکرات بحالی سے متعلق جوابات جمع کرا دیے۔ دونوں ممالک کے رد عمل موصول ہونے کے بعد مذاکرات جنیوا، دوحہ یا اسلام آباد میں کسی بھی مقام پر ہو سکتے ہیں۔ تہران نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت مذاکرات جاری رکھنے کا پیغام دیا۔ پاکستانی حکام کو بتایا مذاکرات سے دستبردار نہیں ہوئے بلکہ معطل کیے۔ بات چیت اسی مرحلے سے شروع ہوگی جہاں سے رکی تھی۔ ایران کا پہلے آبِ ہرمز کے معاملے پر بات چیت سے مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایرانی بحری جہاز پر یوکرینی حملے کا جواب دینے کا اعلان۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا ایرانی بحری جہاز کو یوکرینی حملے کو بغیر جواب کے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یورپی یونین رہنما کایا کلاس اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ دونوں پر واضح کر دیا ہے کہ ایرانی بحری جہاز پر یوکرینی حملے کا رد عمل دیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارتی ہم منصب کے بے بنیاد الزامات مسترد کر دیے۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ بھارت سیاسی بیانیے کے ذریعے متنازع امور پر حقائق نہیں بدل سکتا۔ جموں کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ کشمیر کا فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ بھارتی وزیر دفاع کا بیان اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ بھارتی حکومت کے بیانات خطے کے امن کے لیے نقصان دہ ہیں۔ پاکستان کے خلاف بھارتی الزامات کی پالیسی خطے کے لیے خطرہ ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں مونسون بارشیں اور سیلاب سے معمولاتی زندگی شدید متاثر۔ دریائے سندھ میں میاں والی کے قریب حفاظتی بند ٹوٹنے سے پانی آبادی میں داخل ہو گیا۔ رحیم یار خان کے زمیندارہ بند میں شگاف پڑ گیا۔ شہریوں کو محفوظ مقامات یا ریلیف کیمپس میں منتقل ہونے کی ہدایت۔ کاموکی میں نالا ڈیک کا 6 مقامات سے بند ٹوٹ گیا۔ 25 دیہات میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ 4000 سے زائد اراضی پر کھڑی فصلیں تباہ۔ متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ شیخوپورہ کے علاقے فیروز والا رانا ٹاؤن میں نالا بھید کے بند میں شگاف۔ متعدد علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ گھروں میں 8 فٹ پانی داخل۔ راستے بند ہونے سے لوگ گھروں میں قید۔ انتظامیہ غائب، عوام کی اعلیٰ حکام سے مدد کی اپیل۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کراچی اور میرپور خاص میں جلد سے خالد مقبول صدیقی کا ایم کیو ایم کا مقدمہ سڑکوں پر لڑنے کا اعلان۔ کہا پارٹی کو دوبارہ منظم اور متحد کرنے کا وقت آ گیا۔ وڈیرا شاہی موروثی سیاست ختم کریں گے۔ شہری آبادی کے لوگوں سے ملک چلتا ہے، حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ عوام ہی ہماری طاقت تھی، ہے اور رہے گے۔ مصطفیٰ کمال بولے 16 سال میں 22 ارب روپے سندھ حکومت کو ملے۔ صوبائی حکومتوں نے ہمارے نام پر ملنے والے پیسے ہم پر خرچ نہیں کیے۔ سارے ملکی اختیارات ایک وزیر اعظم اور 4 وزراء اعلیٰ کے پاس ہیں۔
ہمیں اس نظام سے مسئلہ ہے، ہمیں آئین میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کے حقوق چاہیے۔